وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی ہم نے کہاں تک پڑھا تھا پچھلی کلاس میں؟ جی صغیرہ گناہ اسائنمنٹ. میں نے ایک اسائنمنٹ دیا تھا لاسٹ سے لاسٹ کلاس میں کہ صغیرہ گناہ کی مثال لے کر آئیے. تو کیا ہے صغیرہ گناہ کی مثال؟ صغیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم گناہ نہیں سمجھتے. لیفٹ ہینڈ سے کھا لینا. بیک بائٹنگ از ناٹ صغیرہ گناہ. غیبت کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے. گری پڑی چیز کو اگنور کر دینا یہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے. گالم گلوچ مذاق اڑانا، مذاق اڑانا بھی کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے. ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنا، ایک دفعہ کاٹنا تو صغیرہ گناہ ہے، لیکن بار بار کاٹنا کبیرہ گناہ بن جائے گا. ریاکاری کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک، یعنی شرک تک کہہ دیا اس کو. چوری کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. زیادہ سونا یہ گناہ نہیں ہے. زیادہ سونا گناہ نہیں ہے. سنت چھوڑنا کسی عمل میں یہ بھی گناہ نہیں ہے. بے پردگی ایک حد تک صغیرہ گناہ ہو سکتی ہے، لیکن پھر کبیرہ بھی ہو سکتی ہے. ناٹ فالوئنگ سنہ از ناٹ اے سن، گناہ نہیں ہے یہ. ٹی وی دیکھنا، ان میں اگر آپ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو صغیرہ گناہ ہے تو وہ صغیرہ گناہ ہے. اگر آپ کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں تو جائز ہے تو وہ جائز ہے. ہو سکتا ہے آپ ٹی وی پہ لیکچر دیکھ رہے ہو، کوئی اسکالر کا درس سن رہے ہو، ہاں تو یہ جائز ہے، بلکہ دیکھنا چاہیے. سنت سمجھ کر بدعت کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. پھر تو سارے ہی کبیرہ ہو گئے. بالکل. جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے. کسی بھوکے کو کھانا نہ دینا. اچھا یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. کھانے سے پہلے بسم اللہ بھول جانا، ٹھیک ہے؟ کھانے سے پہلے بسم اللہ بھول جانا، بھولنے پہ تو گناہ ہی نہیں ہے. میں ہی بتا دوں، نہیں پتا. جان بوجھ کر فرض روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. یس. میچ دیکھنا، کرکٹ میچ دیکھنا، اگر اس میں آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے یہ مکروہ عمل ہے. گناہ تو نہیں کہہ سکتے اس کو، مکروہ ہے. نہ کریں تو بہتر ہے، وقت کا ضیاع ہے. ماں باپ کی بات نہ ماننا یہ کبیرہ گناہ ہے. گوسپس آپ کس کی کرتے ہیں؟ کسی اور کی کرتے ہیں نا، تو بیک بائٹنگ ہی ہوتی ہے. یہی ہوتی ہے نا گوسپس، اور کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی کبیرہ گناہ ہو سکتی ہے. یوز لیس ٹاکنگ مکروہ ہے، گناہ نہیں ہے. فضول باتیں. نماز کی سنت چھوڑنا یہ بھی گناہ نہیں ہے. غیر محرم کی طرف دیکھنا یہ صغیرہ گناہ ہے. ٹھیک، کہ بار 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 اگر انسان دیکھے گا تو یہ کبیرہ بن جائے گا. ٹھیک. کھانے کو نام رکھنا، ذمہ داریاں نہ اٹھانا. ذمہ داریاں کیسی؟ بعض اوقات ذمہ داریاں واجب ہوتی ہیں، وہ نہ اٹھائیں تو وہ گناہ بن جائیں گی. بالکل وہ صغیرہ گناہ بن سکتی ہیں.
سائل کو دروازے سے خالی ہاتھ لوٹانا، دیکھا جائے سائل کون ہے. حسد غیبت صغیرہ گناہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. حسد کرنے والا بھی کبیرہ گناہ ہے، غیبت کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے. بغیر اجازت کسی کی چیز استعمال کر لینا، اس کا حق مارنا ہے. جی پیچھے کوئی سوال ہے؟ سنت چھوڑنا گناہ نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے، چاہے موقدہ ہو غیر موقدہ ہو. اگر کوئی جھوٹے انسان سے بات کرنا چھوڑ دے گناہ ہے نہیں، اچھی بات ہے چھوڑ دیں حکمت کے تحت. اب وہ آپ کی ساس یا بہو نہ ہو، ہاں کل کو آپ کہیں میرا شوہر جھوٹا ہے میں ایسے بات ہی نہیں کر رہی. نماز میں حرکت کرنا مکروہ ہے، وقت ضائع کرنا، اسراف کی ایک قسم بھی صغیرہ گناہ ہو سکتی ہے. اس میں یہ کوئی سلام کرے آپ جواب نہ دیں، کوئی چھینکے آپ اس پہ یرحمک اللہ نہ کہیں، صحیح. چیزوں کو سیدھے ہاتھ کے بجائے الٹے ہاتھ سے لے دیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ صغیرہ گناہ ہو سکتے ہیں. 90 میسج آ گئے. بسم اللہ نہ پڑھنا گناہ ہو جاتا ہے. سوسائڈ کبیرہ گناہ ہے. لافنگ گناہ نہیں ہے بھائی، ہنسیں جتنا ہنسنا ہے، کم ہنسنا زیادہ بہتر ہے. بہن بھائی کی شکایت لگا کر اماں سے ڈانٹ پڑوانا، جھگڑا کرنا گناہ نہیں ہے اگر آپ صحیح حق کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں. سلام نہ کرنا، ٹھیک. میں نے بیچ بیچ میں بہت سارے آپ کو بتا دیے. چلیں جی. اسی طرح بہت سی جو بے ہیں، جو بہت سی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جو جائز نہیں ہوتی، وہ صغیرہ گناہ میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی حدیث میں کسی خاص قسم کا لباس پہننا اگر منع ہے تو وہ بھی صغیرہ گناہ میں آ جاتا ہے. لیکن گناہ سارے ہیں. انسان کی ایک بار یہ ہے کہ یار یہ تو چھوٹے گناہ ہیں، کر لیتے ہیں. یہ ایک ٹریپ ہے شیطان کا، ہتھ کنڈا ہے، جال ہے کہ انسان سے کروا لیتا ہے. کیونکہ انسان جی ڈرنکنگ وائل اسٹینڈنگ، بالکل کھڑے ہو کر پانی پینا یہ صغیرہ گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بیٹھ کے پیو، ورنہ اگر غلطی سے پی لیا تو الٹی کر دو. ٹھیک. اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لیکن اس میں کوئی سزا نہیں بتائی دنیاوی یا آخرت کی. کوئی نبی علیہ السلام نے کوئی لعنت نہیں اس طرح کی فرمائی، تو پھر اللہ رسول کی لعنت نہیں اس کا نہیں ٹھہرایا اس ایسے شخص کو، تو پھر وہ صغیرہ گناہ بن جاتے ہیں. ٹھیک. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں. ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ آیت نمبر 20. کوئی عورت حجاب نہ کرے تو اس میں شریعت کی سزا ہے. حجاب سے کیا مراد ہے؟ چہرہ کھول دینا؟ ہاں یہ ایک مختلف ہی مسئلہ ہے. اچھا جی میں اب ہوسٹ اونلی پارٹس وہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. چلو 23 تک ہم نے پڑھا تھا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیچھے بات چل رہی تھی کہ اللہ نے اپنی توحید کی دعوت دی انسان کو، اور یہ ہم نے پڑھا کہ اللہ نے قرآن میں اپنی عبادت کرنے کے لیے اپنے رب ہونے کو دلیل بنایا کہ تم جب مانتے ہو کہ رب تمہارا اللہ ہی ہے، تمہیں پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اللہ ہی ہے، تو پھر عبادت کیوں کسی اور کی کرتے ہو؟ عبادت بھی تو اللہ کی کرو نا۔ ہاں، اور پھر اللہ نے یہ بتایا کہ اگر تم کسی شک میں ہو کہ وہ یہ قرآن، اگر تم اس بات میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ ایک جگہ منگوایا اس جیسا قرآن لے آؤ، ادھر فرمایا اس جیسی ایک صورت لے آؤ پوری، ایک اور مقام میں فرمایا کہ ایک ایسی آیت ہی کیوں نہ لے آؤ تم۔ ہاں، یعنی اس جیسی آیت بھی یہ انسان نہیں لا سکتے۔ کہا تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اپنے جیسوں کو بلا لو جن کو تم پکارتے ہو اگر تم سچے ہو، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتا دی، کیا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، پھر اللہ نے خود کہا وَلَن تَفْعَلُوا، تم کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ تفعلوا فعل ہے، صحیح؟ فعل کیا ہوتا ہے؟ ایکشن۔ تین طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے ناؤن، ایک ہوتا ہے ورب، ہاں، اور ایک ہوتا ہے تیسری کیا چیز کہتے ہیں بھائی؟ حرف، حروف، صحیح؟ عربی میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ تفعلوا کے پیچھے یا فعل کے پیچھے لن آ جائے، ایل تو نہیں، لام اور نون آ جائے، ہاں، تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے مستقبل کی نفی ہو جاتی ہے، مستقبل میں کبھی بھی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہا تھا نا۔ اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ موسیٰ لن ترانی، موسیٰ آپ مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ لن ترانی، ترانی ہے وہ شروع میں بھی لام اور نون آ گیا، تو اس سے بھی آپ کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ لن تفعلوا، آپ کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ فاتقوا النار، پس آپ ڈر جائیے آگ سے۔ آگ کیا ہے؟ آگ کیا ہے؟ التی وقودها الناس، جس کا ایندھن انسان ہے۔ ہاں، آگ وہ ہے کہ جس کا ایندھن ہی انسان ہے، وہ بھڑکتی انسان کو جلا کے ہے۔ والحجارہ، اور پتھر ہیں، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اعدت للکافرین، وہ کافرین کے لیے ہی خاص طور پر تیار کی گئی ہے، خاص طور پر کفر کرنے والوں کے لیے بھڑکائی گئی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وبشر الذین آمنوا،
وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سنا دیجئے کن کو؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، عاملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم جنات تجری، کہ بے شک ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری سنانی ہے نا، کن کو سنائے؟ پہلے جو ایمان لائے، کیا خوشخبری سنائی جائے؟ کہ ان کے لیے جنات ہیں، ان کے لیے جنات تیار کی گئی ہیں، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ مطلب نہریں ہیں، کس کس طرح کی نہریں ہماری تصور سے باہر ہیں۔ حدیث میں آتا ہے یہ جنت وہ ہے کہ کسی آنکھ نے وہ جنت دیکھی نہیں، ہاں، کسی کان نے اس کی کیفیت، ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے، انسان کے دل پہ اس جنت کا خیال بھی نہیں آیا، تصور بھی نہیں آ سکتا، اتنی خوبصورت اور اتنی اعلیٰ جنت ہے۔ وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي، جو کچھ تم چاہو گے تمہیں جنت میں ملے گا، ماں، اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ، کچھ بھی چاہو گے وہ تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا، وہ جنت ہے۔ کہا وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، عمل صالح کرنے پڑیں گے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، ایسی جنت نہیں مل جائے گی۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا، جب بھی ان کو رزقو، رزق سے نکلا یہ، دیا جائے گا، منہا، اس میں سے، کس میں سے؟ جنت میں سے، من ثمرات، کوئی پھل دیا جائے گا، پھلوں میں سے رزق ملے گا وہاں پر۔ دیکھیں اب آج کل تو ہماری یہاں ویسی جو نئی جنریشن ہے اس کو یہ پھلوں کی کوئی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، ہاں، لیکن آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ آپ صحرا میں ہیں جہاں پانی ملنا بھی بڑا مشکل ہے، پھل تو اگتے ہیں کس پہ؟ پودوں پہ، پودوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پانی، تو ان کے لیے تو پھل کھانا عیاشی ہوتی تھی، بہت بڑی بات ہوتی تھی، ورنہ تو وہ سوکھی روٹی کھجوروں اور ان پہ گزارا کرتے تھے اپنا۔ دودھ پینا بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے تو کہتے کہ اللہ مجھے اس سے، ہاں، الحمدللہ پڑھتے اور یہ دعا نہیں کرتے کہ اس سے بہتر دے، گویا یہ ویسی کامل ہے، یعنی دودھ ایک بہترین چیز تھی۔ تو فروٹ جن میں مٹھاس ہوتی ہے، جن میں غذائیت ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، اس زمانے میں، اس زمانے کا یہ کہہ لیں نا کہ لگژری آئٹم تھا، لگژری فوڈ تھا، کہا جنت میں ملے گا۔ اب آج کے آپ اپنے لگژری آئٹم ڈھونڈ لیں جو آپ کو پسند ہے، جو آسانی سے آپ کو نہیں ملتا، وہ آپ سب کو جنت میں اور ہم سب کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب کی توفیق دے۔ جب بھی کچھ ان کو ملے گا جنت میں، من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، بھائی ایسی چیز تو ہمیں پہلے ملی تھی، یہ رزق تو پہلے ہی ملا تھا ہمیں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو ملتی جلتی چیزیں ہی ملیں گی، ہاں، یعنی جنت میں یہ دنیاوی چیزیں ہوں گی لیکن اس کا ٹیسٹ، کوانٹیٹی، کوالٹی 100 ٹائمز ملٹیپلائی ہو کے ملے گی۔ کہا اسی ملتی جلتی چیزیں ان کو دی گئیں یا دی جائیں گی۔ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں، فیہا، جنت میں، مطہرہ، تطہیر سے نکلا یہ، پاک بیویاں ہوں گی۔ ازواج زوج کی جمع ہے، کس کی؟ زوج کی۔ زوج شوہر بیوی دونوں کو کہا جاتا ہے عربی میں، ٹھیک؟ جب مطلقاً آئے، صرف زوج آ جائے، ٹھیک ہے، تو بعض اوقات یہ شوہر پہ اپلائی ہوتا ہے، کیونکہ زوج شوہر کے لیے اور بیوی کے لیے زوجہ، صحیح، زوجۃ النبی جی،
صحیح. بعض اوقات زوج النبی بھی ورڈ آتا ہے, تو زوج النبی سے کیا مراد ہوئی؟ شوہر, ہاں بیوی. حالانکہ بعض اوقات زوج سے مراد شوہر ہوتا ہے, لیکن ازواج زوج کی جمع ہے. یہاں کیا آئے گا؟ پاک بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. صفی صفی بزی ہے. آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ صفی یہ پنکھا کھول دیں. پنکھا کوئی مسئلہ ہے پنکھا کھولنے میں؟ کیوں نہیں کھولا ہوتا؟ اچھا, یہ بھی بند کر دیں, اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ عادل بھائی نے کھولا تھا. اچھا بند کر دیں, بس یہ کھول دیں, بس کافی ہے. جی, اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس کا ایک شان نزول ہے. وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پہلے جیسے منافقین کی مثالیں دی نا شروع کی آیتوں میں, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مثالیں دی ہیں. مکھی کی مثال ہے, مکڑی کی مثال ہے, مچھر کی مثال ہے. ہاں, تو ہوا یہ کہ جو مشرکین تھے وہ اللہ کے ان دلائل کا تو جواب دے نہیں سکتے تھے. ان باتوں کا جواب قرآن کی آیتوں کو کاؤنٹر تو نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے اعتراضات کرنا شروع کر دیا. لیکن یہ کیسا تمہارا اللہ ہے؟ اگر اللہ اتنا بڑا ہے تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کیوں مثال دے رہا ہے؟ ہاں, گویا کہ چھوٹی چیز کی مثال دینے والا خود چھوٹا ہو گیا یا غیر اہم ہو گیا. تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. فرمایا ان اللہ, ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک. بے شک اللہ جو ہے لا یستحیی, حیا نہیں کرتا. بھائی یہ مائک کی آواز مجھے تھوڑی ہلکی لگ رہی ہے کلاس میں, تھوڑا سا بڑھا دیے گا. اللہ حیا نہیں کرتا کس چیز کے بارے میں؟ ان یضرب مثلا, کہ اللہ آپ کو کوئی مثال دے. یضرب اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. سب سے زیادہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے مارنا. ضربا یضربو, مارنا. تو یہاں اللہ نہیں حیا کرتا ان یضرب مثلا کی مثال مارے, نہیں, یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. تو اس میں کئی معنی ہوتا ہے. یضرب کا معنی مثال دینا ہی ہوتا ہے کہ اللہ حیا نہیں کرتا اس چیز کے بارے میں کہ آپ کو کوئی مثال دے, کوئی مثال آپ کے لیے بیان فرمائے. صحیح. مثلا ما بعوذتن, مثال دے کس, اور ہلکی ہو گئی ہے تو ہاں تیز کرنی ہے, بڑھانی ہے. صحیح. بیان کرے مثال کس کی؟ بعوضہ. اب صحیح ہے. بعوضہ کیا ہوتا ہے؟ مچھر. بعوضہ مچھر کو کہا جاتا ہے. فما فوقہا, مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی اوپر کی چیز. ٹھیک ہے, اب صحیح ہے. اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ آپ کو کوئی مثال بیان کرے مچھر کی, فما فوقہا, اور اس سے اوپر. یہاں ایک سوال ہے, فوق کس چیز کو کہتے ہیں؟ اوپر ہوتی ہے. عربی میں فوق اوپر کو کہتے ہیں, اور نیچے کو کیا کہتے ہیں؟ تحت. ٹھیک. سامنے کو کیا کہتے ہیں؟ امام. پیچھے کو کیا کہتے ہیں؟ خلف. رائٹ کو کیا کہتے ہیں؟ یمین. لیفٹ کو کیا کہتے ہیں؟ شمال. یاد ہو گیا؟ نہیں ہوا نا؟ بس اب یہی یاد رکھیں, اوپر کو فوق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فوق, اللہ
کو مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی اوپر. ان کا اعتراض کیا تھا؟ مشرکین مکہ کا اعتراض، ان کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ اتنی چھوٹی چیزوں کی مثال کیوں دے رہے، جبکہ اللہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ اللہ نہیں شرماتا کہ آپ کو مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کوئی اوپر کی چیز. تو اوپر کی چیز پہ تو اعتراض تھا ہی نہیں، اعتراض تو چھوٹی چیز پہ تھا. تو پھر اللہ نے یہ فوق کہا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ہاں بالکل صحیح. یہاں مراد سائز کی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی اللہ مچھر کی مثال دے یا اس کے سائز میں کوئی اوپر ہو، نہیں، بلکہ حقارت میں، چھوٹے ہونے میں مچھر ہو یا چھوٹے ہونے میں مچھر سے بھی کوئی اوپر کی چیز ہو، یعنی مچھر سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو، اللہ اس بات سے مثال دینے سے نہیں گھبراتا. چھوٹی مچھر سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہوگی اللہ کو حیا نہیں آئے گی. پھر کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ، اما اے پر، فا پس، الذین، الذین کیا معنی ہے؟ وہ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، وہ پس جانتے ہیں، پس وہ جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ یعلمون، یعلمون نکلا ہے عالمہ یعلمو سے، علم، علم سے نکلا ہے. اور اس سے ملتا جلتا ایک اور ورڈ ہوتا ہے یعملون، یعملون یعلمون. کیا فرق ہے؟ ایک عمل سے نکلا ہے، ایک علم سے نکلا ہے. عمل ایکشن، علم نالج. فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ بے شک وہ حق ہے کس کی طرف سے؟ ان کے رب کی طرف سے. من کا معنی ہوتا ہے سے، ربہم، ان کا رب. واو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور اما اے پر، الذین، الذین کیا معنی ہے؟ وہ جو، کفرو، جنہوں نے کفر کیا. پس یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. ماذا کا مطلب ہوتا ہے کیا، کیا، ماذا اراد، ارادہ کیا، کس نے؟ اللہ، اللہ نے، بہذا مثلا، اللہ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کیا ہے، کیا چاہتا ہے اللہ مثال دینے سے؟ پھر اللہ آگے بیان کر رہا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کے ذریعے اللہ کئیوں کو ذلیل کر دیتا ہے، ذلیل نہیں کہیں گے، گمراہ کر دیتا ہے. ضلالت، ضلالت گمراہی، گمراہ کر دیتا ہے. ذلیل جو ہے وہ زے سے آتا ہے، زے سے، ٹھیک، اور زواد سے ضلالت آتا ہے، ٹھیک. تو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اسی سے کئیوں کو، اور ہدایت بھی اسی سے کئیوں کو دے دیتا ہے. ہاں، حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یضع، ہاں، اس قرآن کے ذریعے اللہ، یرفع اقواما، اللہ بہت سی قوموں کو بلندی عطا کر دیتا ہے اس قوموں کے ساتھ، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور بعض کو نیچا بھی کر دیتا ہے اس قرآن کے ذریعے. قرآن کو تھامیں گے اللہ ترقی کی چوٹیوں پہ پہنچا دے گا، نہیں تھامیں گے اللہ پستی پہ انسان کو لے جائے گا. ہاں، میری اور آپ کی کامیابی اس قرآن کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے میں. یہ بات جس دن ہم نے سمجھ لی، دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تھے نا وہ 313 پتھر میں، کتنے تھے؟ 313 تھے. سامنے کتنے تھے؟ 1000 تھے. ان کے پاس سب کچھ تھا، یہ نہتے تھے، کچھ نہیں تھا، بس یہ تلواریں لے کے آ گئے. گھوڑے بھی پورے نہیں، اونٹ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. کسی کے پاس تلوار بھی نہیں تھی، کسی کے پاس کمان نہیں تھی، تیر نہیں تھے پورے پورے. لیکن کیا ہوا؟ نصر من اللہ وفتح قریب وکان حقا علینا نصر المؤمنین. ہم پہ مومنین کی مدد
واجب ہے، ہم پہ حق ہے کہ ہم مسلمانوں کی، مومنین کی مدد کریں. وہ کہ پہاڑ سے فرشتے نازل ہو گئے، فرشتوں کی فوج آ گئی لڑنے. صحابی کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں میری طرف ایک بندہ آ رہا ہے اور وہ اس کو کسی نے ضرب ماری، وہ گر گیا. کیوں؟ ایمان تھا، یقین تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا. جبریل آئے، پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سب سے بہتر کون ہے؟ کہا من شہیدہ بدرن، اہل بدر جنہوں نے بدر کی جنگ لڑی ہے وہ ہم میں سب سے افضل ہیں. ایسی تھوڑی، وہ افضل تھے تبھی انہوں نے بدر لڑی، اس قوت ایمانی کے ساتھ لڑی، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تقوی کے ساتھ لڑی. اللہ کی نصرت آ گئی. اور وہی احد میں کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام کی کچھ لوگوں نے مخالفت کی، حکم نہیں مانا، اور کچھ حد تک شکست کا سامنا ہوا. کیا ہوا تھا احد میں؟ وہ پیچھے پہاڑ کھڑا کر دیا، تو پھر خالد بن ولید پیچھے سے آئے تھے. ہاں، وہ انتظار کر رہے تھے، احد پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھا. ڈر تھا کہ یہ آگے سے پیچھے سے گھوم کے آ جائیں گے، تو پیچھے ایک فوج رکھی. آگے مسلمانوں کا الگ ایک دستہ تھا، پیچھے پہاڑ پہ ایک تھا جو گارڈ بننے کے لیے سنائپرز کی طرح کھڑا تھا. ہاں، کیا ہوا؟ مسلمانوں نے جنگ لڑی، شروع ہوئے، تھوڑی دیر میں بہت خوش ہو گئے کیونکہ بدر کا مارکا، بدر کی جیت تازی تازی تھی. لیکن ہم بدر جیت گئے، اب تو احد بھی جیت گئے. خوشی ہونے لگی، جشن ہونے لگا. جو پہاڑ پہ تھے انہوں نے سوچا بھائی ہم تو جیت گئے، چلو اترو. وہ جو چند صحابہ پہاڑ پہ گارڈ کے لیے کھڑے تھے ان میں سے اکثر اتر گئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ نیچے نہیں اترنا، جب تک میں نہ کہہ دوں نیچے نہیں اترنا. اور وہی ہوا، وہ اترے. خالد بن ولید اس وقت انتظار کر رہے تھے کہ وہ پیچھے سے آئیں اور وار کریں. خالد بن ولید ابو سفیان تھے، خالد بن ولید ہی تھے. ہاں، مطلب دشمن پیچھے سے بیٹھا ہوا تھا کہ ابھی یہ اتریں گے اور ہم پیچھے سے جائیں گے. اور وہی ہوا، آگے سے ایک فوج، پیچھے سے ایک فوج، سینڈوچ بن گیا مسلمانوں کا. لیکن پھر بھی کچھ حد تک الحمدللہ نبی علیہ السلام کو بچایا، مدینہ کا دفاع کیا، پھر بھی بالکل ناکامی نہیں ہوئی. کیا ہوا؟ بات مانی تو ہوا نا، بات نہیں مانی تو نہیں ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الذين، وہ لوگ جو ينقضون توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ، ناقض ينقض توڑنا، عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کے پختہ ہونے کے بعد، اللہ کے میثاق کو، پختہ وعدے کو توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ اور توڑ دیتے ہیں، ما امر اللہ بہ اس چیز کو جو اللہ نے اس کا ان کو حکم دیا ہے، ایوصلا کہ جس کو جوڑنا ضروری تھا. کہا کہ جوڑو، توڑو نہیں، جوڑنے کا حکم دیا، جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑ دیتے ہیں. کیا جوڑنے کا حکم دیا؟ ہاں، رشتے جوڑنے کا حکم دیا. اولن کہ ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرو، ایک دوسرے سے رشتوں کو، تعلقات کو قائم رکھو. ہاں، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اچھا کیا جائے وہ بھی اچھا کرے بدلے میں. وہ تو اچھا ہی ہوگا نا بھائی، جس کے ساتھ اچھا کیا جائے وہ تو ویسے ہی اچھا کرے گا. بلکہ صلہ رحمی کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، جو آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں. جو آپ سے تعلقات توڑے، توڑنے والے سے جوڑنا صلہ رحمی ہے. جو تعلقات توڑ دے اس کو جوڑیے، اس کو اپنے ساتھ ملائیے. صحیح، غلطیوں کو معاف کیجئے، درگزر کیجئے. وہ آتا ہے نا، شاعر نے کیا کہا؟ خزاں کی رت پہ گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. یہ تھوڑی کمال ہے سب مسکرا رہے ہیں ہم بھی مسکرا رہے ہیں. ساری سچویشن اچھی ہے، ماحول اچھا ہے، معاملات صحیح چل رہے ہیں، وقت ساتھ دے رہا ہے،
آپ مسکرا رہے ہیں؟ نہیں بھائی، سیلری بھی بڑھ رہی ہے، انکریمنٹ بھی ہو رہی ہے، کاروبار بھی اچھا ہو رہا ہے، شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے لائف میں، تب خوش رہنا یہ تھوڑی کمال ہے. کمال تو یہ ہے جب خزاں کی رت ہو. خزاں کس کو بولتے ہیں؟ موسم خزاں. کیا ہوتا ہے موسم خزاں میں؟ ہاں، ہوا چلتی ہے، پتے سوکھ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. خزاں کی رت پہ گلاب لہجہ، اپنے چہرے کو گلاب کی طرح بنا کے رکھنا، کہا یہ کمال ہے. ہاں، اور آگے کیا فرمایا؟ ہوا کی ضد پہ دیا جلانا اور جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا چل رہی ہے اس ڈائریکشن میں، آپ بھی چل رہی ہو ڈائریکشن میں. بھائی ہوا آ رہی ہے مخالف سمت میں، آپ جا رہے ہیں اس سمت میں، اس ٹائم پہ اپنے اندر کے دیے کو جلانا، اس وقت پہ اپنے حوصلوں کو پختگی دینا. اس ٹائم پہ انسان کہے نہیں یار میں کر سکتا ہوں، یہ کمال ہے. یس آئی کین ڈو اٹ. ہاں، جب اپوزیشن آئے، مخالفت آئے، جب باتیں لگانے والے آئیں، جب توڑنے والے آئیں، تب انسان کہ نہیں یار آؤ، میں گلے لگاتا ہوں تمہیں، میں تم سے جڑتا ہوں. بھول جاتے ہیں ماضی، بھول جاتے ہیں پرانی باتوں کو، آؤ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں. میں نے بھی یہی زندگی میں سیکھا ہے. مخالفتیں انسان کو مضبوط بناتی ہیں. انسان کو کبھی بھی ان سے نہیں پریشان ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو الٹا جانا چاہیے اس کو پکڑنے کے لیے. صحیح. اللہ اکبر. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. جزاک اللہ. ہاں، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں زمانے والے تعلق. جی آپ نے تو یہ کہہ دیا تھا، آپ کی یہ بات بری لگ گئی مجھے. ہاں، زمانے والے یہی کرتے ہیں. آپ کہیں نہیں یار، ایسے ویسوں سے بنا کے رکھنا یہ کمال ہے. جو آپ کی واہ واہ کرے، ہاں یار احمد تم تو بڑے اچھے ہو، تم فلانی عائشہ تم میری بڑی اچھی دوست ہو، تم ساتھ رہ کے تو میں بہت خوش ہو جاتی ہوں. تم نہیں، جو آپ کی اتنی سی بات پہ ناراض ہو جائے، خفا ہو جائے، ٹھیک ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان ایسی چیزوں سے دور بھاگتا ہے. لیکن دین نے کیا کہا؟ اس فطرت کے مخالف جب وہ عمل کرے گا، کمال بندہ وہ ہے. ہاں، اللہ اکبر. شاعری آ گئی آج تو ہے. ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو اللہ نے جس چیز کا حکم دیا تو جوڑنے کا، اس کو توڑ دیتے ہیں. دوبارہ دہرانے کی جو ہے نا وہ ریکویسٹ آ رہی ہے. قرآن پڑھیں جی، قرآن کلام اللہ پڑھیں. یہ شاعری نہیں ہے لیکن پھر بھی دل پہ اثر کرتی ہے. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اللہ کہہ رہے کیسے ہو سکتا ہے. کیفا، کیفا کا معنی کیا ہے؟ کیسے. تعجب کے لیے آئے. یہ تعجب کا مطلب تعجب ہو رہا ہے اللہ کو، بھائی ہو کیسے سکتا ہے یہ بات سمجھ سے باہر ہے، حیران کر دینے والی بات. ہو کیسے سکتا ہے؟ کیا تکفرون باللہ، تم اللہ سے کفر کر رہے ہو، اللہ کا انکار کر رہے ہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وکنتم امواتا، جب تم مردہ تھے. تم کب مردہ تھے؟ جب تم کچھ نہیں تھے. اللہ نے پھر مردہ کہا، جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں مردار تھے. ہاں، کنتم امواتا فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی بخشی، اللہ نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، ثم کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں؟ پھر تمہیں موت دے دی، پھر تمہیں مار دیا. ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا. تمہیں موت دی، پھر تمہیں زندہ کیا. ہاں، مردہ تھے، زندہ کیا، پھر مردہ ہوں گے اور پھر زندہ کرے گا. ایسی ذات کو کیف تکفرون باللہ، اللہ سے تم کیسے کفر کر سکتے ہو. اور ثم، پھر جب سب کچھ ہو جائے گا نا،
الیہ ترجعون، تم نے اس کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، تم نے اس کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ پھر موت ہو کے کیسے زندہ ہوں گے؟ قیامت کے دن زندہ ہوں گے، ہاں قیامت کے دن زندہ کیے جائیں گے۔ هو الذی، وہی ذات ہے، وہ ہوا وہ، الذی وہ جو، وہ ہے، خلق لکم جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں زمین پہ جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے بہت سے علماء نے ایک اصول نکالا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہاں کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ حلال ہے، جو کچھ بھی ہے وہ حلال ہے۔ خلق لکم، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے تمہارے لیے تو پیدا کیا گیا ہے، تمہارے لیے حلال ہے، جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ آ جائے، جب تک کہ اس کو حرام نہ کہہ دیا جائے۔ صحیح، وہ سب کچھ تمہارے لیے حلال ہے۔ صحیح، کوئی پوچھے آپ سے آ کے جی گھڑی پہننا حلال ہے حرام ہے؟ کہیں گے جی حلال ہے۔ کہو لاؤ قرآن سے دلیل دکھاؤ، حدیث میں ہے گھڑی پہننا حلال ہے، تم کیوں پہنے ہوئے ہو؟ تو آپ ان کو سمجھائیں میرے بھائی، کچھ چشمہ پہننے کی بات کریں، موبائل فون اس زمانے میں تو نہیں تھے، تو لاؤ بھائی دلیل لاؤ، پنکھا لگانا، اے سی لگانا، کمرے میں بیٹھنا، گاڑی چلانا، لاؤ بھائی دلیل لاؤ۔ آج کل نئی کھانے کی چیزیں بن کے آ گئی ہیں، ہاں اس زمانے میں نہیں تھی، وہ دکھاؤ۔ کہا ہر چیز دنیا میں حلال ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ آ جائے۔ تو آپ ان کو سمجھائیے کہ بھائی دنیا میں ہر چیز حلال ہے جب تک کہ اس کو کہا نہ جائے کہ یہ چیز نہ کھاؤ، یا یہ چیز نہ پہنو، یا یہ چیز نہ استعمال کرو۔ سوال آیا پیزا بھی حلال ہے؟ جی پیزا بھی حلال ہے جب تک اس میں حلال انگریڈینٹس ہیں، اگر اس میں حرام انگریڈینٹس آپ نے مکس کر لی پھر؟ ہاں کیک بھی حلال ہے، چاکلیٹ بھی حلال ہے سر جی۔ ایک منٹ، جب تک آپ نئی نئی چاکلیٹ، اس زمانے چاکلیٹ تو نہیں تھی نا، چاکلیٹ بھی حلال ہے جب تک وہ حرام نہیں کر رہی۔ بہت سی چاکلیٹس ہوتی ہیں ان میں الکوہل ہوتا ہے، ہاں بہت سی حرام انگریڈینٹس، ٹبیکو بھی ڈلا ہوتا ہے، ایسی سویٹ ڈشز بھی ہوتی ہوں گی، ہوتی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن بہت سی، سگریٹ تو نہیں تھی اس زمانے میں، تو سگریٹ کو کیوں حرام کرا؟ کیونکہ ہر نشہ آور چیز ہے یا نقصان دہ چیز ہے وہ حرام ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دنیا کی ہر چیز حلال ہے، اصول یہ ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل یا آیت نہ آ جائے، ٹھیک؟ ہاں پہلے سوال پیچھے سے لیں گے، پھر ہیپی برتھ ڈے کے کیک کی بات بتائیں گے۔ جی سوال کر لیں۔ سر یہ جو آپ نے علماء کی بات کی ہے تو اس پہ تمام کس علماء کے بارے کا، میں؟ یہ جو آپ نے کہا نا کہ اس آیت سے علماء نے ایک اصول نکالا ہے، جی تو کیا یہ تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے یا کچھ ایسے بھی ہیں جو اس سے نگیٹ کرتے ہیں؟ میں نہیں جانتا جو ایسے ہیں جو ان کے خلاف ہیں، بہرحال جو ایسی چیزوں کو حرام تو نہیں کرتے، مکروہ کہتے ہیں، کہ جن کی قرآن سنت میں کوئی حرمت کی دلیل نہیں آئی ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اکثر، بلکہ میں کہوں گا فقہا نے جو یہ اصول نکالا ہے نا، اور جو اس اصول سے اگری کرتے ہیں، جو میجورٹی ہی ہے، میں انہی کو ہی جانتا ہوں، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اصل یہ اصول ہے کہ معاملات میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے معاملات، ایک ہوتی ہے عبادات، ایک ہوتے ہیں معاملات، ایک ہوتے ہیں عبادات۔ معاملات میں اصل حلال ہونا ہے، اصل میں ہر چیز ہی حلال ہے جب تک کہ حرام ہونے کی دلیل نہ آ جائے، جیسے یہ بات بتائی میں نے۔ اور عبادات میں الٹ ہے، عبادات میں اصل حرمت ہے، عبادات، ہر عبادت حرام ہے جب تک کہ کرنے کی دلیل نہ آ جائے۔ سمجھ آئی بات؟ تو ورنہ وہ بدعت بن گئی، آپ نے اپنے طور پہ عبادت کرنا شروع کر دی، چلو بھائی آج سے ہم رات 12 بجے کی نماز پڑھنا شروع کریں گے، ہاں
عید میلاد النبی کی صبح کی نماز، ٹھیک ہے، یہ کوئی کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ حرام ہے، بدعت ہے، تو اس لیے یہ اصول یہ اخذ کیا گیا ہے۔ جی سوال کر رہے تھے، پورا کر لیں، آپ کر رہے تھے برتھ ڈے کا کیک، پہلے تو یہ دیکھا جائے برتھ ڈے کرنا حلال ہے یا نہیں، پھر اس کے بعد برتھ ڈے کا کیک، ہاں صحیح۔ اسی طرح کسی نے اگر غلط کام کیا اور اس پہ سیلیبریشن کی اور اس پہ کیک کاٹا تو پھر وہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ ہاں پیسہ ہونا، پیدا ہونا تو غلط نہیں ہے، لیکن پیدا کس نے کیا ہے؟ پہلے یہ تو دیکھیں وہ پیدا ہونے کے اصول بتا رہا ہے، وہ زندگی گزارنے کے اصول بتا رہا ہے، زندگی تو اس پہ گزارے، ہاں صحیح۔ تو برتھ ڈے کا کیک کھانا، پہلے تو میں کہتا ہوں برتھ ڈے منانا بھی جائز ہے یا نہیں، اس پہ تحقیق کریں، کیک کی بات تو بعد میں آئے گی، ہاں بہرحال ضروری نہیں ہے آپ برتھ ڈے پہ ہی کیک کھلائیں، آپ کسی اور دن بھی لا سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کھا لیں گے انشاءاللہ، ہاں چلیں جی۔ اور کوئی سوال؟ اینیورسری کا کیک سیم رولنگ ایز آف برتھ ڈے، برتھ ڈے کی طرح ہی ہے یہ۔ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، کچھ علماء اس کو جائز کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کوئی اس میں جائز ناجائز امور نہ داخل کریں اور مکس گیدرنگ نہ کریں، اس طرح کی چیزیں، میوزک نہ ہو تو پارٹی ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ برتھ ڈیز کو سیلیبریٹ کرنا، سیلیبریشن ہمارے دین نے بتائی ہیں جو جو سیلیبریشنز ہیں، اس کے علاوہ ہم سیلیبریشن کریں گے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ پلس ایک پوائنٹ یہ ہے کہ انسان زندگی میں اپنا وقت لکھ کے لایا ہے، انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، 4 چیزیں اس کی لکھ دی جاتی ہیں، اس کی موت کا وقت بھی لکھ دیا جاتا ہے، تو ہر دن ہر پل وہ اپنی موت سے ایک دن 1 سال قریب جا رہا ہے، تو اس پہ تو انسان کو فکر مند ہونا چاہیے، نہ کہ خوشیاں منائے۔ پلس سیلیبریٹنگ برتھ ڈیز، سیلیبریٹنگ اینیورسریز، یہ کن کا شعار ہے؟ ہاں جی، سعودیہ سے تو نہیں آیا یہ، ہاں نہیں، کہاں سے آیا یہ؟ یورپ، امریکہ، انگریزوں کا طور طریقہ ہے یہ۔ انگیجمنٹ رنگ کس نے سکھائی ہے یہ؟ ہاں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انگیجمنٹ رنگ پہننے سے نا وہ فیانسیز میں کیا ہوتا ہے، ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ویسے ہی آپ اپنی جو بھی جس سے انگیجمنٹ ہو رہی ہے آپ ایز اے گفٹ رنگ دے دیں، رنگ دیں آپ، چین دیں آپ، کچھ بھی، لیکن جی انگیجمنٹ کی رنگ، یہ سب چیز ان کو فالو کرنا، ہمارے دین نے تو ان کی مخالفت کا کہا ہے کہ ان کی مخالفت کرو۔ دین میں بھی آپ 9-10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں؟ جی 9-10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، مطلب پتہ تو ہے نا رکھا جاتا ہے، ٹھیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 9 کا رکھا ہے، 10 کا کیوں رکھا؟ یہودیوں کی مخالفت کے لیے۔ 10 کا کیوں رکھنا ہے؟ معذرت، 10 کا رکھا، 9 کا کیوں رکھنا ہے؟ یہودیوں کی مخالفت کے لیے۔ یا پھر 11 کا کیوں رکھنا ہے؟ یہودیوں کی مخالفت کے لیے، صحیح۔ تو جو چیز وہ سیلیبریٹ کریں آپ کو تو اس سے پہلے ہی 10 قدم پیچھے آ جانا چاہیے، مخالفت کرنے میں نہیں، ہمارے یہاں نہیں ہوتا بھائی، یہ ہمارے یہاں شعار نہیں ہے۔ وہ عید مناتے نہیں مناتے، ٹھیک، ہم کیوں ان کے تہوار منا رہے ہیں، ہم بھی کرسمس منا رہے ہیں آج کل، بلیک فرائیڈے کی سیلز لگتی ہے ہمارے یہاں، بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، وقت نکل رہا ہے۔ اچھا جی، ہمارے یہاں شادی پہ بھی کیک کاٹا جاتا ہے، بالکل کاٹیں، جتنے کیک کاٹنے شادی پہ کاٹیں، بانٹیں، کھائیں پیئیں، عقیقے پہ، آپ کے بقرہ عید پہ، چھوٹی عید پہ، بڑی عید پہ، رمضان میں، جب آپ نے کھانا کیک کھائیں، جو آپ کی جائز شریعت نے آپ کو سیلیبریشنز بتائی ہیں ان میں آپ کیک کیا، آپ پیسٹریز کھائیں، جو کھانا آپ نے کھائیں، صحیح، جزاک اللہ۔ اور کیا سوال آ رہا ہے؟ بس چلیں جی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا گیا، ٹھیک، ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تبارک و تعالی نے قصد کیا آسمان کی طرف، فسواہن، پھر اس کو برابر کیا، 7 سماوات
7 آسمان برابر برابر بنا دیے. یعنی اللہ نے پہلے کیا بنایا؟ ہاں، پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر کیا کیا؟ پھر آسمان کو پیدا کیا، اور پھر ضرورت انسان کو پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ آگے واقعہ آ رہا ہے کس کا؟ تخلیق انسان کا واقعہ آ رہا ہے، اور اس پہ ملائکہ نے جو اللہ سے سوال کیے، اور پھر کس نے اختلاف کیا تھا؟ ابلیس نے. پھر حضرت آدم نے جو بات، حضرت آدم کو جو چیزیں سکھائیں اس پہ بات کی. صحیح؟ تو یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. یا پڑھ لیں ابھی جب تک آپ کے ٹیچر نہیں آ رہے ہیں؟ کوئی سوال ہے پیچھے تو اس کو حل کر لیتے ہیں. حیا کرنا، شرمانا، دونوں کے سیم میننگ ہے؟ شرمانا، حیا کرنا، یہ دونوں کو ڈفرنس ہو سکتا ہے. ٹھیک، ڈفرنس ہے. حیا اگر آپ شرعی معنی میں کہیں حیا، تو وہ شرعی حیا ہے کہ جو حدود شریعت نے بیان کیے ہیں ان کو نہ پامال کیا جائے، ان سے نہ باہر نکلا جائے. ٹھیک، پھر انسان حیا کرے. اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا نا، وَمَن لَّمْ يَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، جو حیا نہ کرے پر جو چاہے کرے. ٹھیک، تو وہ یہی ہے نا کہ انسان اپنے اس سے باہر آ جائے، پردے سے باہر آئے، غلط چیزوں پہ زیادہ نگاہ ڈالے، یا اس طرح کے جو بھی کام ہے وہ کرے. اور شرمانا یہ کہ انسان کا پرسنالٹی ٹریٹ ہے. بہت سے لوگ شرمیلے ہوتے ہیں، بہت سے نہیں ہوتے. لیکن ایسا تو نہیں ہے جو شرمیلا نہیں ہے وہ با حیا نہ ہو. میں کہتا ہوں جو شرماتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس مقام پہ اگر شرما رہا ہے جہاں حیا کرنی ہے، ٹھیک، تو وہ با حیا ہے. لیکن اگر وہ اس مقام پہ شرما رہا ہے جہاں حیا کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک، جیسے کوئی مائک پہ کھڑے ہو کے شرما رہا ہے، ہاں، تو آپ کہیں گے یہ تو با حیا ہے. اور جو نہیں شرما کہہ رہے بے حیا ہے. نہیں، ابھی تھوڑی بولیں، میں بول رہا ہوں، میں شرما نہیں رہا آپ لوگ، میں بے حیا ہو گیا. اللہ اکبر. چلیں، ہم میں سے کوئی سیلیبریشن سالگرہ دوسری بھی ان کی عبادت کا حصہ تو نہیں، پھر کیوں منع کر دیں؟ کلیئر ہے مہربانی فرما کے. جی، عبادت کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن ان کے تہوار ہیں، یہ ان کے تہوار ہم نے نہیں منانے. کچھ لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں لیکن صرف کیک کھاتے ہیں، بریانی بناتے ہیں، صحیح ہوگا؟ نہیں، بنانا ہی صحیح نہیں ہے، بھلے آپ حلوہ ہی کیوں نہ کھا لیں. جی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وَإِذْ قَالَ، اور واو، اور اذ جب، قال کہا. کوئی شیخ تو نہیں ہے؟ شیروز، کس کا پیریڈ اگلا؟ کس کا پیریڈ ہے؟ حدیث کے شیخ عبید آ جائیں تو پھر بھیج دینا اندر. ٹھیک. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربک، قال کہا، قال یقول قولا، قول سے نکلے یہ قول. اور جب کہا ربک، تمہارے رب نے، للملائکتی، کن سے کہا؟ ملائکہ سے، فرشتوں سے کہا. کیا کہا؟ انی، بے شک میں، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. نائب، خلیفہ کون ہوتا ہے؟ نائب. نائب کون ہوتا ہے؟ ریپریزنٹیٹیو کی طرح بنانے والا ہوں. قالو، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ ہاں، فرشتوں نے کہا. کیا کہا؟ اتجعلو، کیا آپ بنا رہے ہیں، فیہا، اس میں، کس میں؟ زمین میں، من یفسدو، جو فساد کرے، فیہا، اس میں، ویسفک الدماء، اور جو خون پھیلائے، جو فساد کرے اور خون بہائے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ،
آپ ایسی قوم بنا رہے ہیں جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم نحن نسبح، ہم آپ کی تسبیح پاکیزگی بحمدک، حمد کے ساتھ، نقدس لک، آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ جب ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں پھر انسان کیوں؟ اللہ نے کیا کہا؟ ہاں، قالا، فرمایا، انی، بے شک میں، اعلم، زیادہ جانتا ہوں، تم سے زیادہ جانتا ہوں میں، ما لا تعلمون، وہ جو، نہیں معذرت، قال انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، وہ جو تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو جب اللہ نے انسان کو بنایا تو یہ بات کہی، کیوں کہی؟ سوال کریں، یہی سوال ہے آپ کا؟ جی ہاں، یہی تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ کیوں کہا انہوں نے کہ فساد پھیلائیں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے جنوں کو دیکھا تھا کہ وہ یہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، پھر کسی کہ وہ جن فساد پھیلاتے تھے، جب جنہوں نے پھیلایا تو اب آپ یہ پھیلا رہے، اب یہ بھی تو فساد کریں گے۔ پھر ان کا ایک اندازہ تھا کہ انسان تو مٹی اور ہوا سے پیدا ہوا ہے، زندہ ہو رہا ہے، مٹی پانی ہوا سے بن رہا ہے، تو اس چیز سے جو مخلوق بنے گی وہ ہو سکتا ہے فساد پھیلائے، ٹھیک، تو یہ ان کا ایک خیال تھا، ٹھیک۔ آگے کیا ہے؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء، اور سکھائے، علمہ یہ بھی علم سے نکلا ہے، علمہ سکھائے، آدم آدم کو، کس کو؟ آدم کو کیا سکھائے؟ الاسماء، بہت سے اسماء سکھائے، کلہا، سارے کے سارے، اللہ نے آدم کو بہت سارے یا سارے کے سارے اسماء نام سکھائے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر وہ پیش کیے ان اسماء کو ملائکہ پر۔ پہلے آدم کو نام سکھائے چیزوں کے، سب چیزوں کے نام سکھائے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال، پھر کہا، کس نے کہا؟ اللہ نے کہا، انبیونی، انبیونی، نبا سے نکلے، یہ سورہ ہے نا، سورۃ النبا، نبا کس چیز کو بولتے ہیں؟ خبر کو، انبے مجھے خبر دو، انبیو تم سب خبر دو، ہاں، نبیٌ خبر دینے والا، کیا کہا؟ انبئہم، ہاں، انبیونی مجھے بتاؤ، بی اسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، وہ جن چیز کے ان کو نام سکھائے تھے نا، وہ فرشتوں کے سامنے پیش کی چیزیں، کہا چلو اس کا نام بتاؤ، اس کا نام بتاؤ، اگر تم سچے ہو تو ان سب چیزوں کا نام بتاؤ۔ قالو، ان سب نے کہا، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، لا علم، نہیں ہے کوئی علم، لنا ہمارے لیے، السلام، آجائے ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، اللہ سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھائے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو بہت زیادہ جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ آپ کے استاد آ گئے ہیں، اگلی کلاس میں انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔